جنگل والا جن عائشہ مجیب کسی جنگل میں ایک شریر اور بد مزاج جن رہتا تھا، نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور آ کر اس جنگل میں ٹھہر گیا تھا۔ یہاں اس نتی پہلے اپنے لیے گھر بنایا، پھر آہستہ آہستہ پورے جنگل پر قبضہ کر کے پورے جنگل کو اپنی طرح خطرناک اور وحشت زدہ بنا دیا۔ اب یہ جنگل دور دور تک بدروحوں کے جنگل کے نام سے مشہور تھا، حالانکہ یہ جنگل بدروحوں سے بالکل پاک تھا، جن نے صرف دہشت کے لیے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس نے جنگل میں کسی کو نہ رہنے دیا، اسے روشنی سے نفرت تھی، جبکہ اندھیرا بہت پسند تھا۔ وہ سارا دن سوتا اور رات ہوتے ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتا۔ وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چوری چکری، قتل اور جھوٹ جیسے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں، اس لیے وہ انسانوں سے بہت بیزار تھا۔ جاری ہے اس گاؤں کے غریب لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ جنگل کے پاس سے ایک سڑک ایک چھوٹے سے گاؤں کو جاتی تھی، یہ تمام لوگ اسی سڑک سے گزر کر شہر جاتے تھے۔ دن میں تو لوگ سکون سے اس سڑک پر سفر کر لیتے، مگر رات کو جن انہیں طرح طرح کی آوازیں پیدا کر کے، روشنی جلا کر، درختوں کو زور زور سے ہلا کر، پتھر برسا کر لوگوں کو ڈراتا۔ مسافروں کو خوف زدہ کرنا اس کا من پسند کام تھا، جن ہونے کی وجہ سے وہ غائب بھی ہو جاتا، شکلیں بدل لیتا اور طرح طرح کی آوازیں نکال لیتا، جن کو یہ سب کر کے بہت لطف حاصل ہوتا اور اس کی تشفی ہو جاتی۔ اس جن کی وجہ سے لوگوں نے رات کو سفر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جن ایک دن سڑک کے کنارے آداس بیٹھا تھا، وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی راغیر کی تلاش میں تھا کہ کوئی شرارت کرے تاکہ بوریت دور ہو، لہذا وہ کافی دیر دماغ لڑانے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اب وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں داخل ہوگا اور وہیں ایک مکان کرائے پر لے کر رہے گا۔ اس طرح وہ بوریت سے بچ جائے گا اور انسانوں کو ڈرانے میں بھی آسانی رہے گی۔ اگلے ہی دن وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں کرائے کا مکان ڈھونڈ کر رہنے لگا۔ جس مکان میں ٹھہرا تھا، وہاں آس پڑوس سب غریب لوگ رہتے تھے، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتے۔ جن نے کچھ دن خاموش رہ کر سب کے روزہ مرہے کا جائزہ لیا۔ اب وہ پڑوس کے بچوں کو ڈرانے کے مواقع تلاش کر رہا تھا۔ ایک دن ایک بچہ گھر پر اکیلا تھا، جن نے پہلے بلی کا روپ دھارا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ بچے نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ڈرپوک انسان کہہ کر جن بہت ہنسا۔ بچے کے رونے کی آواز سے بستی والے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ بہرحال جن کو بلی بن کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسی طرح وہ اکثر لوگوں کو ڈراتا اور دل ہی دل میں مذاق الفاڑتا اور خوش ہوتا رہتا۔ ایک دن جن بیمار پڑ گیا۔ وہ بوڑھے شخص کی حالت میں تھا، اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ بیماری اور نقاہت کی وجہ سے اس کی جادوئی طاقتیں کم ہوتی چلی گئیں۔ اب وہ ہر روز کوشش کرتا کہ جادو کے زور سے وہ دوبارہ جن کی شکل اختیار کر جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے الفاڑ کر جنوں کے ڈاکٹر کے پاس جا سکے، مگر یہ سب کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ کئی روز بیمار پڑا رہا۔ ایک روز پڑوسیوں کو اس کی بیماری کی خبر ہوئی۔ پڑوسی اس کی عیادت کے لیے آئے۔ جن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس بچے کو اس نے باری طرح ڈرایا تھا، وہ بچہ بھی اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ اب گاؤں والے اس کے گھر آتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کے لیے کھانا پکاتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، دوا کھلاتے اور اپنے گھر چلے جاتے۔ جن کئی دن تک خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا، آخر وہ تندرست ہو گیا۔ اس بار جن کے دل و دماغ میں شرارت نہیں، بلکہ ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ کتنے عرصے سے اس نے گاؤں والوں کا جینا محال کر رکھا تھا، ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، ان کی قیمتی چیزیں برباد کر رہا تھا، ان کے بچوں کو ڈرا رہا تھا، مگر اب جب وہ انسان کا روپ دھار کر انسانوں میں رہ رہا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ جنہیں وہ اذیت پہنچا کر خوش ہوتا ہے وہ تو بہت بے ضرر سے لوگ ہیں، غریب اور مسکین ہیں۔ اتنی غربت میں بھی ان لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا، اسے روٹی کھلائی، اس کا سرد بایا، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے گھر کی صفائی کی، اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ جن اب بالکل صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ انسانوں کے متعلق اس نے جو کچھ سن رکھا ہے وہ یقیناً غلط ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنی برادری میں چلا جائے گا اور آئندہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، مگر جانے سے پہلے وہ اپنی اصلیت گاؤں والوں کو ضرور بتائے گا۔ دل میں تہیا کر کے جن سو گیا۔ صبح الفاٹے تو اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل آیا۔
गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, गांव वाल्व, करीबी जंगल जो बदरूहों के नाम से मशहूर है, वहां कोई बदरू नहीं, बल्कि वहां एक जिन रहा करता था जो सबको डराता, मुसाफिरों को तंग करता और उनकी चीजें आदेर से अलिफादेर कर देता था। गांव वाले हैरान होने लगे। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर इससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इस बात का सबूत यह है कि वो भूत इस वक्त अब सबके सामने है। जिन ये कहकर खामोश हो गया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। औरतें और बच्चे एक कोने में सहमे हुए खड़े ये सब मंजर देख रहे थे। जिन ने फिर कहा, जी हाँ, मैं ही वो जिन हूँ। इस गांव में उस नियत से आया था कि अब सबका जीना मुहाल कर दूंगा, मगर यहाँ इंसान का रूप धार कर मैं हकीकत जान गया। जब मैं बीमार पड़ा तो नकाहत के बाइस मेरी ताकतें कम हो गई, जिस वजह से मुझे कई दिन इंसान का रूप धार बढ़िए ही रहना पड़ा। मगर इस दौरान अब सब ने जितनी मेरी खिदमत की है, मैं इससे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि अब सब इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीनी तौर पर मुआफ कर देंगे। मैं अब सबसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब कभी दोबारा यहाँ आकर किसी को नहीं सताएगा। मैं जा रहा हूँ आपके गांव से और इस जंगल से भी। जिनने ये कहकर सामान अलिफाटे आ और चल पड़ा। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। गांव वाले आगे बढ़े। एक पेड़ को भूत डर गया कि शायद अब ये सब मिलकर मुझ पर हमला कर देंगे, मगर ऐसा ना हुआ कि गांव के लोग जिनके पास आए और कहने लगे, हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी खिदमत इसलिए कि अल्लाह ने हमें दूसरों की मदद करने का हुक्म दिया है, ये हमारा फर्ज था। और रही बात तुम्हें मुआफ़ करने की, तो इंसान अशरफ अल मखलूक़ात है। मुआफ़ न करके हम छूट उन्हें होना चाहते और खुदा के बंदे होने का तकाजा है कि हम तुम्हें मुआफ़ कर दें। अब अगर तुम चाहो तो उसी घर में हम सब के साथ रह सकते हो। गांव वालों की बात सुनकर जिनकी आंखों में आंसू भर आए, वो सब के साथ रहने पर राजी हो गया। अब जिन गांव वालों की मदद करता, कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता तो उसकी मदद को पहुंच जाता, कोई भूखा होता तो उसे रोटी ला देता, कोई बीमार होता तो उसकी खिदमत करता, कोई परेशान होता तो उसकी परेशानी दूर कर देता। जिनके इस रवैये से सब खुश थे। जिन भी अब इंसानों में बहुत खुश रहने लगा था। अब सब इंसान उसके दोस्त थे।